جی ناظرین السلام علیکم، اور آج صرف ایک ہی ایشو پر بات کرنی ہے، اور وہ ایشو ہے آرمی چیف سے عمران خان کی ملاقاتیں، اس کے پیچھے جو لوگ تھے، اس کا جو عوام میں تاثر دیا گیا، کس کس شخص سے کیا درخواست کی گئی، میڈیا کو پی ٹی آئی نے کیا فیڈ کیا، سوشل میڈیا پر کیا فیڈ کیا، جلسوں میں کیا بات کی، جلوسوں میں کیا بات کی، اور اصل حقیقت کیا تھی۔ ان ملاقاتوں کے درمیان ہوا کیا، یہ کس کی درخواست پر ہوئی تھی، کون کون اس میں انوالو تھا، کیا کیا بات ہوئی ہے، یہ پوری تفصیل کے ساتھ ایکسکلوسیو آپ کو بتائیں گے۔ اس میں بہت زیادہ انفارمیشن اگر آپ کو آج کا سلیم صافی صاحب کا کالم پڑھنے کا موقع ملے تو وہ کالم ضرور پڑھیے گا۔ اس کے اندر بڑی واضح طور پر جو ہے اس کے بارے میں تفصیلات دی ہوئی ہیں، تو وہ آپ کالم ضرور پڑھیے گا۔ اسی کالم سے کچھ چیزیں سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ویلاگ کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ دیکھیے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا دوغلا رویہ ہے، عوام کی کنزمپشن کے لیے کچھ اور کہتے ہیں، اصل میں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف امریکہ کی سازش کا نریٹو بنایا ہے، لوگوں کو امریکہ سے جنگ کے لیے تیار کیا ہے، اور دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں لابسٹ فرم ہائر کی ہے، منتیں ترلے کر رہے ہیں۔ ایک طرف یورپین یونین کے خلاف جناب انہوں نے جہاد کا اعلان کیا ہے، دوسری طرف وہاں پہ بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے جو کبھی اگزامپل ہے وہ ہے جناب جو آرمی چیف سے ملاقاتوں کے حوالے سے انہوں نے کیا۔ پھر ملاقاتیں ہوئیں بھی، پھر انہوں نے میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان ملاقاتوں کا کیا گیا۔ تاثر یہ دیا گیا کہ فوج تڑپ رہی ہے عمران خان کو دوبارہ گود لینے کے لیے۔ تاثر یہ دیا گیا کہ فوج بہت پریشان ہے، اداس ہو گئی ہے عمران خان کے بغیر۔ تاثر یہ دیا گیا کہ عمران خان کے بغیر انہیں پتہ چل گیا ہے فوج کو کہ اب پاکستان کا کچھ نہیں بن سکتا۔ تاثر یہ دیا گیا کہ عمران خان صاحب نے اتنا زیادہ پریشر ڈال دیا ہے کہ اب بڑے بڑے ادارے بھی اپنے قدموں پہ چل کر جھک کر معافیاں مانگتے ہوئے عمران خان کے حضور پیش ہوئے ہیں، تاکہ خان صاحب چاہیں تو اس ملک کے مستقبل کے حوالے سے جو چاہے فیصلہ کریں۔ الیکشن مانگتے ہیں، الیکشن دے دیں، پنجاب چاہتے ہیں پنجاب دے دیں، کوئی بلوچستان میں حکومت چاہتے ہیں، ای وی ایم چاہتے ہیں، چیئرمین نیب کی تعیناتی چاہتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی چاہتے ہیں، عدالتوں سے اپنے کیس ختم کروانا چاہتے ہیں۔ وہ ایک حکم کریں گے کیونکہ خان نے اتنا پریشر ڈیولپ کیا۔ یہ سب کچھ میڈیا کی کنزمپشن کے لیے تھا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور سوشل میڈیا پر تو ظاہر ہے وہ گالم گلوچ کے علاوہ تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے۔ تو وہ اب ان میٹنگز کا جو حال ہے وہ ذرا تفصیل سے سلیم صافی صاحب نے لکھا ہے، اس میں سے کچھ نکات آپ کے لیے پیش کرتا ہوں، اور آپ ششدر رہ جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنے دوغلے لوگ ہیں، یہ کہتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں۔ اتنا زیادہ تفاوت ہے ان کے عمل میں اور ان کی گفتار میں۔ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ دیکھیے، پچھلے دنوں بڑا شہرہ تھا کہ عمران خان صاحب کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان 2 ملاقاتوں کے اندر کیا کچھ ہوا، اور فوج گھٹنوں پہ بیٹھ گئی اور عمران خان نے وہ پریشر ڈیولپ کیا۔ سب تاثر غلط ہے، سب سوشل میڈیا ہے، سب پروپیگنڈا ہے۔ اصل صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی ملاقات کروائی گئی، اور اس کے لیے عارف الوی صاحب چیف صاحب کے گھر چلے گئے، جنرل باجوہ کے گھر چلے گئے۔ پریزیڈنٹ اگر جائے چیف آف آرمی اسٹاف کے گھر تو ظاہر ہے پریزیڈنٹ کا بہت بڑا آئینی عہدہ ہے، پھر اس کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اور وہ جو ہے پریزیڈنٹ صاحب نے انہیں ایوان صدر میں ملاقات کی دعوت دی، اور پھر یہ ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اس میٹنگ میں کیا باتیں ہوئیں، کیا کچھ کہا گیا، وہ بھی آپ کو بتاتے۔ اچھا، ایک طرف یہ ملاقات ہوئی جو انتہائی منت ترلے کے ساتھ کی گئی اور انتہائی معافیاں مانگتے ہوئے درخواست کی۔ اس میٹنگ میں کیا ہوا اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد ساتھ ہی سوشل میڈیا پر یہ چلا دیا گیا کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اپنی گاڑی میں ڈرائیو کر کے جنرل باجوہ کو لے کے گئے ہیں، اور اس کے بعد
وہ ملاقات کسی سیف ہاؤس میں ہوئی ہے اور انتہائی خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب دیکھیے کیسی حماقت کی باتیں ہیں۔ جنرل فیض کا کریئر ان لوگوں نے داغدار کر دیا، اور اسی طرح کہ وہ انہیں یہ پی ٹی آئی کا ٹرول ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی پارٹی کا ایک کارکن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں اس سے زیادہ حماقت نہیں ہو سکتی۔ جو اس لیول کا جرنل ہوتا ہے نا، وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر انسٹیٹیوشن کا بہت پریشر ہوتا ہے۔ تو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے یہ خبر لیک کرائیں گے اور اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، تو یہ ان کی بھول ہے۔ بہرحال ادھر میٹنگ ہو رہی ہے، ادھر سوشل میڈیا پہ چلا دیا کہ جنرل فیض حمید اپنی گاڑی لے کر آئے ہیں اور جنرل باجوہ کو اس میں بٹھایا، ایک سیف ہاؤس میں ڈیل ہو گئی ہے، عمران خان کے مطالبات کے آگے فوج جھک گئی ہے، فوج نے گھٹنے ٹیک لیے۔ کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی۔ میٹنگ ہوئی ایوان صدر میں ہوئی، عارف علوی گھر گئے، اس کے بعد یہ میٹنگ ہوئی ہے، درخواست کرنے کے بعد، منت ترلا کرنے کے بعد۔ سلیم صافی صاحب نے ایک اور بات بڑی مزے کی لکھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو عارف علوی صاحب ہیں، یہ کوئی پہلی کوشش تھوڑی تھی ان کی ملاقات کرانے کی۔ جس دن سے تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی ہے، 5-6 مہینے ہو گئے ہوئے ہیں، اس دن سے ہر روز انہوں نے فوج کو پلیز کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ شہباز شریف کو کہتے ہیں بوٹ چاٹ چیری بلاسم۔ یہ اس وقت سے برش اور پالش اور کندھے پر کپڑا لے کر ہاتھ میں پھر رہے ہیں کہ کہیں انہیں فوج کے بوٹ نظر آئیں اور پالش کرنا شروع کر دیں۔ اور دوسری جانب میڈیا کے لیے دیکھیں کیا نریٹو کریٹ کیا جا رہا ہے، میر جعفر میں ان غداروں کا نام بتا دوں گا، اور یہ سب کچھ، تو یہ سب انتہائی بکواس باتیں ہیں۔ اچھا، پھر یہ جو المیہ یہ ہے کہ یہ جو جنرل فیض حمید کی ملاقاتوں کا اور یہ کہ وہ خود ڈرائیو کر کے لے کے گئے، یہ صرف تحریک انصاف کے ورکرز نے نہیں کیا، یہ صرف ان کی ٹرول پارٹی اور گالم گلوچ بریگیڈ نے نہیں کیا، اس میں کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران بھی شامل تھے، وہ بھی لگے تھے نہیں، معاملات طے ہو گئے ہیں، خان کے آگے فوج جھک گئی ہے اور گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں، خان نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو چونکہ اس میں ریٹائرڈ فوجی افسران بھی شامل تھے جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، بہت سے لوگوں کو یقین آ گیا۔ ان ریٹائرڈ فوجی افسران کے بہت سارے مسئلے ہیں، وہ کیوں اس طرح کرتے ہیں، ان میں سے بہت سارے کے بچے جو ہیں وہ تحریک انصاف میں کسی نہ کسی طرح ایسوسیٹڈ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اور عمران خان کا نریٹو ایک جگہ میچ کرتا ہے، نواز شریف زرداری اور لیجٹمیٹ پولیٹیکل پارٹیز ڈیموکریسی سے انہیں نفرت ہے، عمران خان اس نفرت کو ترویج دیتے ہیں، اور احتسابی خود بھی نہیں چاہتے لیکن دوسروں کا احتساب کرنا چاہتے ہیں۔ امجد شعیب صاحب کا ابھی ایف آئی اے میں بلایا گیا، انہوں نے سوالات کے جواب دیے۔ اب معاملات مختلف ہو گئے ہیں، اب وہ زمانے نہیں رہے جب دفاعی تجزیہ کار ہوا کرتے تھے۔ اچھا، پھر یہ میٹنگ کروانے کے بعد پروپیگنڈا شروع کر دیا، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف بھی، میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو بتاتا ہوں، اس کے خلاف بھی جلسوں میں کیمپین شروع کر دی۔ اچھا، مطالبات کیا تھے خان صاحب کے، کیا گفتگو ہوئی اس میٹنگ میں؟ پہلا سمپل مطالبہ تھا کہ سر ہمیں دوبارہ گود لے لیں، ہمیں اسی طرح پالنا شروع کریں جس طرح آپ نے 4 سال پہلے کیا تھا۔ سر ہم آپ کے بندے ہیں، خطا کار ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، خاکسار کو معافی دے دیں، اور جو پلیز اب دوبارہ ہمارے ساتھ تعلقات، جس پر واضح جواب ملا کہ بھائی آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے سلسلے میں ہمارے اپنے انسٹیٹیوشن کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے، فوج کے امیج کو، پرسیپشن کو بہت ڈینٹ لگا ہے عمران خان کا ساتھ دینے پر، اور ساتھ بھی کوئی تھوڑا تو نہیں دیا نا، بہت زیادہ دیا۔ پہلا مطالبہ ہمیں دوبارہ گود لے لیں، دوسرا مطالبہ الیکشن سر فوراً کرا دیں۔ بھئی یہ الیکشن، اب وہ نیوٹرل ہو چکے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا الیکشن کرانا ہمارا کام نہیں ہے، اب جو ہے آپ بات کریں حکومت کے ساتھ، بیٹھ کر بات کریں، لیکن وہاں تو عمران خان صاحب انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتے
کہ وہاں کسی سے ہاتھ ملائیں، وہ چور ڈاکو والی کہانی چلا رہے ہیں۔ پھر انہیں واضح طور پہ بتایا گیا ماضی میں جو کچھ ہوا ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں اور اب ہم نیوٹرل ہی رہنا چاہتے ہیں، نہ ہم نواز شریف کی فیور کر رہے ہیں، نہ زرداری کی، نہ آپ کی۔ ہمارا کام سرحدوں کا دفاع ہے، وہ ہم کریں گے۔ اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات سلیم صافی صاحب نے لکھی کہ جو ہر طرح کے تعلقات آزمائے گئے کہ جو ہے کسی طرح فوج کے ساتھ تعلقات درست کیے جائیں، اور ان میٹنگز کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ اچھا، اس میں جو منت ترلا میٹنگ تھی، اس میں صرف پاکستان کے لوگ یا عارف الوی صاحب نہیں شامل تھے، انٹرنیشنل پاورز سے بھی یا لوگوں سے بھی درخواست کی گئی کہ آپ بھی ذرا بیچ بچاؤ کرا دیں تاکہ فوج مجھے دوبارہ گود لے لے۔ اس میں ایک اہم شخصیت کا ذکر کیا سلیم صافی صاحب نے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندے ہیں زلمے خلیلزاد۔ جب عمران خان کی حکومت تبدیل ہوئی تھی ایک آئینی اور جمہوری طریقے کے بعد، اس کے بعد وہ ایک ماہ بعد پاکستان آئے تھے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کی تھی، طویل ملاقات کی تھی، جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا۔ اس ملاقات کے بعد زلمے خلیلزاد نے بھی درخواست کی تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ پیچ اپ کر لیں، اور جو ہے وہ بھی ان ملاقاتوں کے سلسلے میں کوشش کرتے رہے تھے۔ تو ادھر شہباز شریف کو چیری بلاسم کہنا اور دوسری طرف اپنی حالت دیکھیں کہ باہر کے لوگوں سے بھی منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں ہمارے ساتھ پیچ اپ کر لیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھائی یہ تھوڑی ہے کہ عمران خان ہی صرف پیچ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، منت ترلا پارٹی میں عارف الوی بھی ہیں، انہیں بھی اپنا عہدہ بہت عزیز ہے، انہیں بھی اپنے پاکس اور پینشن بہت عزیز ہے۔ اس میں علاوہ ایک کیریکٹر پرویز الہی صاحب بھی ہیں۔ پرویز الہی صاحب بھی جو ہے وہ بڑے کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہمارا بھی پیچ اپ کرا دیں، وہ ایک فون کال پہ ہم سے غلطی تو ہو گئی ہے لیکن اب معاملہ ٹھیک کروا دیں۔ تو ساروں کا مطلب گالی دیتے ہیں یہ فوج کو، اور محور سارا فوج کی طرف ہے، انڈورسمنٹ انہیں فوج کی چاہیے۔ اور دیکھیں جو فرق یہ ہے، فوج کے اس رول سے بالکل اختلاف کرنا چاہیے کہ آپ آئین کے منافی بات نہ کریں، آپ جمہوریت میں مداخلت نہ کریں، آپ سیاست میں مت آئیں، یہ بالکل لیجٹمیٹ بات ہے، آپ کو ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ کرنی چاہیے۔ دوسری جانب کیا ہے، یہ اس طرح کی بات تو نہیں کر رہے، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری خاطر آئین توڑیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ ہماری خاطر جمہوریت کو سبوتاژ کر دیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری خاطر سیاست میں مداخلت کریں، جبکہ اس ادارے کی جانب سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں اور ہمیں نیوٹرل ہی رہنے دیں۔ اچھا، جو فرمائش کی گئی اس میں ایک اور فرمائش بھی ڈالی گئی، اس میں کہا کہ جس طرح ماضی میں ہمارے لیے اتحادی گروپ مینیج کیے گئے تھے تو ذرا اس دفعہ بھی تھوڑا سا ایک خفیہ فون کالیں کر دیں، اور اس دفعہ کسی کو خفیہ فون کالیں نہیں جا رہی ہیں، ان نون نمبر سے کالیں نہیں جا رہی ہیں، یہ عمران خان صاحب پروپیگیٹ کر کہہ رہے ہیں کہ بھئی خفیہ فون کالیں جا رہی ہیں، کوئی نہیں جا رہی، لیکن چونکہ ماضی میں وہ کرواتے رہے ہیں اس لیے اب انہیں یہ شک ہے۔ کسی ایک آدمی نے بھی یہ کنفرم نہیں کیا کہ اس کو خفیہ فون کالیں آئیں گے۔ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اور باپ جیسے گروپ ہیں نا، وہ اگر ہمارے ساتھ مل جائیں تو یہ اسمبلی میں دوبارہ خان صاحب وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ اور وزیر اعظم بن کے انہوں نے کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کرنا یہ ہے کہ بھائی نیا آرمی چیف لگانا ہے۔ متعدد بار، ایک دفعہ نہیں، متعدد بار ایکسٹینشن کی آفر کھیسے سے نکال کر قدموں میں رکھی گئی اور درخواست کی گئی کہ سر حضور والا اگر آپ چاہیں تو آپ ایکسٹینشن قبول فرمائیں، ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہوگی۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ جو ان کو جواب ملے وہ بڑے انٹرسٹنگ جواب تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ بھائی فوج آپ کی دشمن نہیں ہے، ہم نے آپ کی حکومت گرائی نہیں ہے، ہم نے حکومت کے پیچھے جو سہارے تھے وہ صرف ہٹائے ہیں اور ہمیں ہٹا لینے چاہیے۔
4 سال تک آپ حکومت کرتے رہے، اب اتحادیوں کے ساتھ اگر آپ کی نہیں ملتی ہے، آپ اپنے ایم پی اے سے ہاتھ میں لانا نہیں پسند کرتے، اپنی کچن کیبنٹ میں سارے نان الیکٹڈ لوگ شامل کیے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ آپ کی فائنینشیل پالیسی کوئی نہیں ہے، آپ کی فارن پالیسی انتہائی عبرتناک ہے، تو اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ادارے کی ساکھ دیکھنی ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں، آپ فیصلہ کریں، اور وہ پیچھے ہو گئے ہیں اور اس کے بڑے واضح شواہد نظر آ رہے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ خان صاحب فوج آپ کی دشمن نہیں ہے، آپ کو مجیب، بھٹو یا نواز شریف نہیں بنانا چاہتی، لیکن تھوڑی سی عقل آپ کریں۔ اور اس میں یہ بھی واضح طور پہ میسج دیا گیا کہ آپ کی اتنی حکومتیں ہیں، آپ کام کرنا چاہیں کے پی کے میں، پنجاب میں، جی پی میں اور کشمیر میں، آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ جو آپ نے کبوتر نکالنا ہے ہیٹ میں سے، تو ذرا ان میں سے کر لینا۔ آپ نے حکومت میں آج کرنا کیا ہے؟ اگر وہی کرنا ہے جو آپ نے گزشتہ 4 سال کیا، تو وہ تو ہم بھگت چکے ہیں۔ کام کرنا ہے، لوگوں کی فلاح کی بات کر رہی ہیں، کوئی کرپشن کے خلاف ہی کریک ڈاؤن کرنا ہے، کوئی ملک میں بہتری کرنی ہے، کوئی فارن پالیسی بہتر کرنی ہے، تو پھر آپ سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں، پارلیمنٹ میں واپس آئیں۔ اور اس میں یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پارلیمنٹ میں واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ جو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ معاملات طے کریں، نیب کی ترامیم ہو، الیکشن کی آرڈیننس پہ ترامیم ہو، وہ بیٹھ کے بات کریں نا۔ لیکن دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک اپوزیشن ہے، وہ ہاتھ ہی نہیں ملانا چاہ رہی، بات ہی نہیں کرنا چاہ رہی، گالی کے سوا ان کے منہ پہ ہے ہی کچھ نہیں ہے، تو یہاں پہ مذاکرات کیوں ہو سکتے ہیں؟ اسی وجہ سے سوال اٹھتا تھا کہ وہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن سے ڈائیلاگ کروائے جائیں یا نہ کروائے جائیں، جس کے میں کم از کم بہت خلاف ہوں۔ ڈیموکریسی میں تھرڈ پارٹی انٹرونشن کی کیا ضرورت ہے؟ اپوزیشن اور حکومت کے کوئی اختلافات ہیں، ان اختلافات کو ختم کرنے کا بہترین پلیٹ فارم جو ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے، وہ سینٹ ہے، اور ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے۔ کوئی مثلا حکومت اور اپوزیشن آپس میں بغل گیر اور شیر و شکر نہیں ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔ ان اختلافات کو ختم کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہر وقت چور ڈاکو کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں، گالی دیتے رہتے ہیں، یا اپنے منہ پر کچھ ہوتا ہے پیچھے سے کچھ اور سازشیں کرتے رہتے ہیں؟ تو وہ اس طرح تو نہیں چلے گا۔ آپ کو پارلیمنٹ میں واپس آئیں۔ اچھا، جب یہ سب کچھ، جب یہ مشورے ملے خان صاحب کو کہ پارلیمنٹ میں واپس آنے کی، یہ تو وہ بات کر رہے ہیں جو ڈیموکریسی ہمیں سکھاتی ہے، اور خان صاحب کا ڈیموکریسی پہ کوئی خاص یقین نہیں ہے، وہ ون پارٹی سسٹم ڈکٹیٹرشپ چاہتے تھے۔ اچھا، پھر خان صاحب نے اب دیکھیں ان کی باریکیاں، خبر نکلوائی کور کمیٹی کہ خان صاحب نے کور کمیٹی میٹنگ کی ہے اور اس کے اندر لوگوں کو، اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں اور آپ نے رابطے نہیں کرنے۔ میڈیا میں اتنی بڑی خبر ہو گئی، اور پھر جو ہے سوشل میڈیا ویسے ہی بڑا کہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا کپتان۔ یہ خبر جان بوجھ کر نکلوائی گئی تھی، ذرا تھوڑا سا اپنی عزت بچانے کے لیے۔ حالانکہ جو پرویز خٹک صاحب کے ساتھ یہ معاملات طے کر رہے تھے، سب سے زیادہ میٹنگ تو پرویز خٹک نے عمران خان کے کہنے پہ کی ہیں، اور عمران خان خود ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ کوئی اور ملاقات۔ تو یہ خبر جو جان پوچھ کر نکلوائی گئی۔ اب خان صاحب کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ پہلے شروع ہوا جولائی میں الیکشن ہوں گے، اگست میں الیکشن ہوں گے، سپٹمبر میں الیکشن ہوں گے۔ اب سپٹمبر شروع ہو چکا ہے، اب وہ تعیناتی بھی قریب ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے چکوال کے جلسے میں دیکھا خان صاحب کے بہتان میں، گالم گلوچ میں اضافہ ہو گیا، اور آپ یقین مانیے 29 نومبر تک اس گالی گلوچ میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد خان صاحب نے یوں کر کے بیٹھ جانا ہے، اور چکوال میں جو بات کی کہ شیروں کی فوج کا سربراہ گیدڑ نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے جنرل باجوہ کو ہی بتا رہے تھے، ہمت نہیں ہے نام لینے کی، لیکن سمبولک طریقے سے اس طرح کی میسیجنگ کر رہے تھے۔ اب یہ سچویشن کلیئر ہو چکی ہے۔ خان صاحب ایک طرف منت ترلا پارٹی ہیں، دوسری طرف ایک پروپیگنڈا پارٹی ہے۔ اس موقع پہ فوج کا رول بہت اہم ہے، انہوں نے نیوٹرل رہ کے بہت اچھا کیا ہے، اب انہیں نیوٹرل ہی رہنا چاہیے۔ ایکسٹینشن کی جہاں تک بات ہے، میرے خیال میں ایکسٹینشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔
فوج کا ادارہ ہمیشہ دیکھیے ایکسٹینشن سے فوج کا ادارہ اور فوج کا سربراہ لازمی کمزور ہوتا ہے. ایک ایکسٹینشن مل گئی ہے, 6 سال پورے ہو گئے ہیں, اب جو سینئر موسٹ ہے اس کو بنا دینا چاہیے. اس سارے مسئلے کو ایک سیاسی تنازع نہیں بنانا چاہیے. یہی فوج کے حق میں بہتر ہے, یہی جمہوریت کے حق میں بہتر ہے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات.